بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک کے فضائل پر پارٹ 1 گزر چکا ہے۔ چند احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جن احباب نے پارٹ 1 سماعت نہیں فرمایا وہ پہلے ضرور سماعت فرمائیں۔ چند ایک احادیث اس پارٹ کے اندر آپ کے پیش خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ مرفوعاً روایت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سرکار سے یہ روایت فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد پڑھے اور دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے تو گویا اس سے لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ایسے ہی اکرمہ تابعی سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی سے کہا، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ بتاؤں جس سے سن کر تو خوش ہو جائے؟ تو اس نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے اسے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورۃ الملک ضرور پڑھا کرو، اس کو خود بھی یاد کرو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ گھر میں رہنے والے تمام بچوں کو اور پڑوسیوں کے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ کیوں کہ یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ یہ سورت المجادلہ ہے، یعنی جھگڑا کرنے والی ہے۔ لیکن جھگڑا کون سا ہوگا؟ جھگڑے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرے گی کہ یا اللہ اسے نار سے خلاصی عطا کر دی جائے۔ اس روایت کو مسند عبد بن حمید حدیث نمبر 603 اور ابن حجر نے اتحاف الخیرۃ الماہرہ بالزوائد المساند العشرہ حدیث نمبر 5871 میں بیان کیا ہے۔ ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس پاؤں کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، بلکہ معجم کبیر حدیث نمبر 8550 میں جو لفظ ہیں وہ ہیں فجاءتہ ملائکۃ العذاب، یعنی اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں پاؤں کی طرف سے۔ تو پاؤں کہتے ہیں تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ شخص سورۃ الملک پڑھتا تھا۔ پھر اس کی سینے یا پیٹ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، یعنی سینہ اور پیٹ کہتا ہے کہ تم اس طرف سے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ شخص سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر سر کی طرف سے آئیں گے تو سر بھی یہی کہے گا کہ تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ شخص سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ جو شخص رات کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ زیادہ اور عمدہ کام کرتا ہے، یعنی اس کے کام میں کثرت بھی آ جاتی ہے اور اس کے کام میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بظاہر اگرچہ قول سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی موقوف ہے، لیکن حکماً مرفوع ہے۔ حکماً مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان مقدس ہے، کیونکہ اس قسم کی فضیلت میں قیاس کو اور رائے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ حدیث سورۃ الملک کی عظیم فضیلت بتا رہی ہے۔ گویا سورۃ الملک ہر طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں سے اپنے حامل کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورۃ الملک پر محافظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سورۃ الملک کا حامل بنائے اور اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی روشن کرے، ہماری قبر بھی روشن کرے، ہماری آخرت بھی روشن کرے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔